السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سبق یہاں تک پڑھ چکے تھے، اب ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 6۔ سبق کا نام ہے سلطان ناصر الدین۔ دلی کے بادشاہوں میں سلطان ناصر الدین بڑا نیک اور خلیق، شجاع، عابد اور سخی تھا۔ اس کا دربار اور سلطنت کا ساز و سامان تو نہایت شاندار تھا، مگر اپنی بود و باش کا خاص محل نہایت سادہ اور بے تکلف تھا، اور بادشاہوں کی طرح اس کی حرم سرا بیگمات اور کنیزوں کی چھاؤنی نہ تھی۔ صرف ایک بیگم تھی، وہی بیچاری گھر کا سب کام کاج کرتی، کھانا بھی اپنے ہاتھ سے پکاتی۔ ایک روز اس نیک بخت بی بی نے سلطان سے درخواست کی کہ ایک لونڈی باورچی خانے کا کام کرنے کو خرید لیجیے تو بہتر ہو، روٹیاں پکانے سے میرے ہاتھ جھلستے ہیں۔ سلطان نے جواب دیا کہ شاہی خزانہ رعایا کا مال ہے، میرا حق اس میں کچھ نہیں کہ روپیہ لے کر لونڈی خریدوں، میرا ذاتی خرچ قرآن شریف کی کتابت سے چلتا ہے، اس میں صرف کھانے پہننے کا گزارا ہو سکتا ہے۔ اے بیگم، تو صبر کے ساتھ اس مشقت کو برداشت کر، امید ہے کہ خدا آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ تمام عمر اس بادشاہ کی فقیرانہ بسر ہوئی، ہمیشہ عبادت الہی اور پرہیزگاری میں مشغول رہا۔ اپنے مصارف کے واسطے سلطنت کے خزانے سے اس نے کبھی ایک حبہ نہیں لیا، صرف قرآن مجید کی کتابت پر اوقات بسر کی۔ ایک بار کسی امیر نے اس خیال سے کہ بادشاہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، معمول سے زیادہ دام دیے۔ یہ امر سلطان کو ناگوار خاطر ہوا، اس لیے آئندہ سے خفیہ طور پر ہدیہ کرنے کا اہتمام کیا۔ اسی بادشاہ کے عہد سلطنت میں ہلاکو خواہ مغل کا ایلچی آیا تھا۔ اس کے استقبال کو سلطان کا وزیر بلبن بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا، جس کی جلو میں 50,000 سوار، 2 لاکھ پیادے اور 2,000 جنگی ہاتھی تھے۔ اس وقت طبل و نقارہ کی صدا، نفیروں کا شور، ہاتھیوں کا چنگھاڑنا، گھوڑوں کا ہنہنانا، ہتھیاروں کا چمکنا، آتش بازی کا چھوٹنا ایسا عجیب ہنگامہ تھا جس نے مغل سفیر کے دل پر بڑا اثر کیا۔ جب اس کو سلطانی دربار میں بار ملا تو بارگاہ کی آرائش اور اس میں عالی جاہ شہزادوں، ذی شان امیروں اور ہند کے راجا مہاراجوں کا ہجوم دیکھ کر اور بھی دنگ رہ گیا۔ نیک نہاد، نیک نہاد کا مطلب ہے شریف، خلیق کا مطلب ہے اچھے اخلاق والا، عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، سخی کا مطلب ہے سخاوت کرنے والا، حرم سرا کا مطلب ہے زمانہ مکان، کنیز کا مطلب ہے باندی، کتابت کا مطلب ہے لکھائی، اجر کا مطلب ہے بدلہ، حبہ کا مطلب ہے دانہ یا ذرہ، ہدیہ کا مطلب ہے تحفہ، طبل کا مطلب ہے ڈھول، بار آخرت کا مطلب ہے آخرت کا بوجھ، مصارف کا مطلب ہے خرچے، خفیہ کا مطلب ہے پوشیدہ، جلو کا مطلب ہے ساتھ، نفیری کا مطلب ہے ایک باجے کا نام، بارگاہ کا مطلب ہے عدالت۔ تو یہاں تک ہمارا سبق نمبر 6 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔